اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین، مولا سبھی حضرات کو سلامت رکھیں اور آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آپ کی نیک حاجاتوں کو پوری فرمائے۔ ایام عزا کے آخری دن دل کھول کر شہزادی فاطمہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دے لیجئے گا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے برس کون ہے کون نہیں ہے۔ رونے میں ذرا سے بھی کوتاہی نہ کریے گا، اس لیے کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس جلوس ہماری کٹگھرا میں حسین کی دکھیاری ماں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ضرور آئی ہوگی۔ اللہ جانے کس عزادار کے نگاہوں کے سامنے اپنے رومال کو پھیلا کر کہہ رہی ہوں، لاؤ ان آنسوؤں کو میرے حوالے کر دو، حسین کے زخموں میں لگانے کے کام آئیں گے۔ میرا بچہ کربلا میں زخمی ہو کر کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آیا۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ کیوں نہ روئیں، خدا آپ کو کبھی مدینے کی زیارت نصیب کرائے۔ جو حضرات گئے ہوں گے میرے اس بات کی تائید کریں گے، جب شام ہوتی ہے روضے رسول پر لاکھوں بلب روشن کیے جاتے ہیں، لیکن رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر جنت البقیع میں اندھیرے میں پڑی ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ یا زہرا اس پرسے کو قبول کیجئے، عزادار کسی لالچ میں نہیں رو رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے چاہنے والے ہیں، انہیں جنت کا لالچ نہیں ہے، انہیں دوزخ کا ڈر نہیں ہے، یہ آپ کو الوداعی ماتم کر کے آپ کو آپ کے بچوں کا آئے ہیں۔ چلی جائیں گی شہزادی جب 2.25 مہینے گزر جائے گا، عزیزو اس لٹے ہوئے قافلے کی رہائی کا انتظار کر رہے ہو جو بسروں پرسوں زندان شام میں قید رہا، ایسا زندان جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑا کرتی تھی، اسی زندان میں ایک 4 برس کی بلبل حسین سکینہ قید تھی، جو روز پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کر۔ ایک دن اچانک رات کو آدھی رات کو اٹھ کر کہتی ہے، یا امتی اے نابی، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ اے میرے لال تیرا بابا یہاں کہاں گیا؟ تمہارا بابا تو تمہاری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، تم اپنے باپ کے قاتل سے کہہ رہی تھی میرے بابا کو مت مارو، یہ چچا عباس کی موت کے مارے ہوئے ہیں، بھیا علی اکبر کی موت کے مارے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے باپ کا قاتل نہیں مانا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بابا کے سر و تن میں جدائی کر دی، تمہارے بابا کا جسم کربلا میں رہ گیا، سر شام میں آ گیا۔ سکینہ نے تڑپ کر کہا، نہیں پھوپھی اماں میں غلط بیانی نہیں کر رہی ہوں، ابھی میرا بابا آیا تھا، اس نے مجھے سینے پہ سلا کر کہا، سکینہ میں اداس ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ یہ آواز یزید ملعون کے کانوں سے ٹکرائی، پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی رو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ عزیزو اب کلیجوں میں طاقت ہو تو جملے کو برداشت کر لینا، بڑے آہستہ سے پڑھوں گا، سمجھ گئے تو بہت بڑا مصائب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ملعون نے کہا لے جاؤ حسین کا سر سکینہ کو دے دو۔ کیا اندازہ ہے کیسے اٹھایا ہوگا، کتنے احترام سے میں نے مفتل میں پڑھا ہے، سر سجاد
کی آغوش میں آ گئے، کچھ بال اس سپاہی کے ہاتھ میں رہ گئے۔ سید سجاد نے تڑپ کر کہا ظالم اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیتا، ارے میرے بابا کے ایک بال ٹوٹتے تھے، میری دادی کئی روز یا زہرا اس پرسے کو قبول کیجیے گا، ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں ضرور جگہ دیجیے گا۔ یہ آزادار الوداعی ماتم پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اب بندھے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کی آغوش میں لا کے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیا، آنکھیں بند ہی۔ اب مظلوم کربلا کی جب آنکھیں بند دیکھی ہے شہزادی نے تو شہزادی چاہتی ہے میرا بابا مجھ سے گفتگو کرے، میرا بابا مجھ سے باتیں کرے۔ 3 بین کیے شہزادی نے، پہلا بین کیا یا ابتا مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کس نے بنا دیا۔ معصومہ مظلوم نے بین کیا، مظلوم کی آنکھیں نہیں کھلی۔ دوسرا بین کیا یا ابتا آپ نے جو مجھے عید کے دن پہنایا تھا وہ شمر لے گیا۔ مظلوم کربلا کی آنکھیں نہیں کھلی۔ تیسرا بین کیا بابا آپ کی داڑھی میں خون سے خضاب کس نے لگا دیا۔ مظلوم کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اب سکینہ نے انداز بدلا، بابا میرے غریب بابا، میرے مظلوم بابا، میرے بے غسل و کفن بابا، بابا آپ نے مجھے عاشور کے دن کہا تھا نا سکینہ تم غریب کی بیٹی ہو، زینب و ام کلثوم امیر کی بیٹیاں ہیں، کبھی انہیں پریشان نہ کرنا۔ بابا اس زندان میں آپ کی 3 بہنیں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے ہم کربلا سے لے کے شام تک پیاسے رہے، پانی نہیں مانگا، مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا، میں نے شکایت نہیں کی، مجھے اونٹ پر بٹھا کر رسی سے کس کر باندھا گیا، میں نے شکایت نہیں کی۔ بابا میرے کرتے کو لایا گیا، میں نے شکایت نہیں کی۔ بابا مجھے پانی دیا کر زمین پر گرایا گیا، میں نے شکایت نہیں کی۔ بچی بین کرتی رہی، باپ کی آنکھیں نہیں کھلی، جسے رونا نہ آئے معافی مانگے گا مولا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اب سکینہ نے انداز بدلا، ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر ریش مقدس میں ڈال کر کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے، آپ نے 57 برس کی عمر میں کوئی 4 برس کی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو، کمر جھک گئی ہو، بابا آپ کی بیٹی صحیح ماں ہو گئی۔ جزاک اللہ سلامت رہیے۔ اب آپ کے سامنے دیکھیے تبرکات لانے والوں سے میں گزارش کروں گا یہیں پر ٹھہر جائیں گے، مومنین بعد میں زیارت کریں گے، پہلے پرسہ پیش کریں گے فاطمہ کو ان کے بچوں کا، ساری زیارتیں یہیں ٹھہرتی رہیں گی، ایک میں مسائل پڑھتا رہوں گا، مومنین بعد میں اطمینان سے زیارت دل کھول کر کریں گے۔ اب آپ کے سامنے حسین فوج کے علمدار عباس کا علم نظر آ رہا ہے، عقیدت کا لمحہ ہے، گریہ کرتے جائیے، دعائیں مانگتے جائیے اور زیارت کرتے جائیے۔ ہوش ہو گئے، لپوٹی ہوئی ہے مشیق سکینہ عالم کے ساتھ، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا حرم کے ساتھ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ کیا پرسہ پیش کر رہے ہیں؟
شیراز ہند جونپور میں آئیے، دیکھیے لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے، جب جوان روتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے۔ میں علم والوں سے گزارش کر رہا ہوں علم میں مبارک کو لے کر باہر نکل جائیں کہ اور تبرکات مومنین دل کھول کر زیارت کر سکے۔ جن لوگوں نے رکھا ان سے گزارش ہے بس علم کو، باقی ذوالجنا ہماری یہاں سب یہیں پر ٹھہر جائیں گی۔ ہاں عزیزوں، مقبولیت کا لمحہ ہے، عقیدت کا لمحہ ہے۔ غازی عباس سے اگر کچھ مانگنا تو انہیں ان کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ ضرور دے کر مانگنا۔ دو جملے غازی عباس کے حوالے سے تاکہ پرسہ مکمل ہو جائے۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ، خاموش ہو جائیے، تھوڑا سا پرسہ پیش کر لیجئے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، علم والے سے گزارش کر رہا ہوں۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا اور بشیر نے ندا دی کہ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک طویل قد بی بی نکلی، روز رسول کا سہارا لیا، گریا کرتے کرتے وہیں پر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھی، چلتے چلتے میرے قریب آئی، آ کر کہتی ہیں تجھے میرے حسین کی کچھ خبر، تجھے عباس کی کچھ خبر ہے؟ بشیر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ عباس کی ماں ام البنین ہے۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شہزادی سے پوچھا، شہزادی میں نے سنا ہے آپ حسین کو زیادہ پیار کرتی ہے، میں نے سنا ہے آپ زینب کو زیادہ پیار کرتی ہیں، آپ نے نہ حسین کا پوچھا نہ آپ نے زینب کا پوچھا، آپ اپنے بیٹے عباس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے شہزادی نے کہا میں عباس کو اس لیے پوچھ رہی ہوں، اگر میرا عباس زندہ ہوگا تو حسین کی طرف کوئی نگاہ بشیر کہتے ہیں نہیں شہزادی آپ کا لال عباس کربلا میں مارا گیا، کلیجہ میں طاقت ہو تو جوانوں جملے کو برداشت کر لینا۔ جیسے شہزادی نے سنا کہ میرا لال کربلا میں مارا گیا، پوچھ دیا بشیر کتنے کی فوج تھی جس نے میرے لال کو شہید کر دیا؟ بی بی لاکھوں کی فوج تھی۔ کہا لاکھوں پہ تو میرا لال اکیلے بھاری تھا، پھر کیسے شہید ہوا؟ اچھا یہ بتا کس وار سے میرے لال کو شہید کیا گیا؟ کہ آپ کے بیٹے کے سر پہ گرز لگا تھا۔ جیسے کہا نا کہ سر پہ گرز لگا تھا، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا بشیر تم نے تو میرے لال کو دیکھا تھا، میرے لال کا قد بڑا طویل تھا، جب وہ زمین پر کھڑا ہوتا تھا تو اس کا سر گھوڑے کے سر سے اونچا ہوتا تھا۔ اب عرب میں کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کر دیا جس نے میرے لال کے سر پہ گرز مارا؟ عزیزوں میری طرف دیکھنا، بہت روئیں گے۔ اب بشیر نے بتانا شروع کیا نہیں شہزادی بات یہ نہیں تھی، عباس نے فرات پہ قبضہ کیا، وہ مشق سکینہ کو بھرا لے کر چلے، دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، چاہتے تھے کہ مشق سکینہ کو فرا خیمے تک پہنچائے، ایک ظالم نے مشق سکینہ پہ تیر مارا، عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے اپنے خیمے کو فرات کی طرف موڑا، جیسے ہی موڑا تھا ایک ظالم نے آنکھ میں ایسا تیر مارا کہ عباس سمر نہ پائے۔ اے شہزادی ارے آنکھ انسان کی سب سے نازک چیز ہوتی ہے، اگر اس میں ایک دن کا چلا آتا ہے تو انسان چاہتا اسے جلدی سے نکالے، لیکن ہائے عباس جب آنکھ میں تیر لگی بازو سلامت نہیں تھے، جھک کر تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ آپ کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ ام البنین نے کہا بشیر جب کوئی گھوڑے سے زمین پر آتا اپنے ہاتھ دیکھ لیتا، میرا لال کیسے آیا؟ بشیر نے رو کر کہا آپ کا لال منہ کی زمین۔ یا زہرا اس پرسے کو قبول کیجئے، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اب آپ کے سامنے
بنی ہاشم کے گھرانے کے 18 امامے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی شہزادی زینب جب چلی تھی مدینے سے۔ بنی ہاشم کے جوان ساتھ تھے، لیکن جب 11 محرم کو نشیب سے گزرنے لگی ہے، کہیں پر علی اکبر کا لاشا، کہیں پر حسین کا لاشا، کہیں پر قاسم کا لاشا، کہیں پر اونا محمد کا لاشا، کہیں پر عباس کا لاشا، لاشوں کو دیکھ کر زینب ایک دم پریشان تھی۔ ایک مرتبہ نگاہ پڑی کہ سید سجاد کا چہرہ متغیر ہوا، بازوؤں کو پکڑ کر کہا میرے لال ہمیں اتنا لمبا سفر طے کرنا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ سید سجاد نے تڑپ کر کہا اے پھوپھی اماں، ارے جس کے جوانوں کا لاشا کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن موجود ہو، وہ سجاد کیسے برداشت کرے؟ بیٹھی کبھی ٹوٹا سینے میں آئے بابا، برچھی کبھی ٹوٹا سینے میں میرے بابا، مادری کو نہ بتانا للہ میرے بابا، مادری کو نہ بتانا للہ میرے بابا۔ عزیزان محترم، اب آپ کے سامنے مظلوم کربلا کا ذوالجناح آ رہا ہے، وہ ذوالجناح جس پہ کبھی رسول سوار ہوئے تھے، کبھی علی سوار ہوئے تھے، کبھی حسن سوار ہوئے تھے، کبھی حسین سوار ہوئے تھے۔ مقتل سے یوں لٹا ہوا یا ہے ذوالجناح، مقتل سے یوں لٹا ہوا یا ہے ذوالجناح، شاید خبر حسین کی لا یا ہے ذوالجناح، شاید خبر حسین کی لا یا ہے ذوالجناح۔ اب شہزادی کو اس بچے کا پرسہ پیش کرنا ہے جسے چکیاں پیس کر فاطمہ نے پالا تھا۔ ذوالجناح کے حوالے سے 2 جملے تاکہ پرسہ مکمل ہو جائے۔ عزیزو، جب حسین آخری رخصت کے بعد خیمے سے باہر آئے ہیں، ذوالجناح کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں، ایڑ لگایا، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھا ہے۔ ایک مرتبہ کان کے قریب جا کر جھک کر بڑے آہستہ سے کہا اے نانا کی سواری، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تیری پشت پہ سوار ہو کے ضرور جاؤں گا، لیکن واپس نہیں آؤں گا۔ ذوالجناح رونے لگا، سمو کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ قدموں سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح چچا گیا واپس نہیں آیا، اے ذوالجناح میرا بھیا گیا واپس نہیں آیا۔ حسین فوراً گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو آخری رخصت دیا، میدان کربلا میں آئے، میمنے کو میسرے میں تبدیل کیا۔ جنگ کرتے کرتے عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، آواز دی عباس ارے بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ بے بازوؤں والا لاشا اڑتا تھا گرتا تھا، اڑتا تھا گرتا تھا، آقا موت نے مجبور کر دیا۔ اب عزیزو جملہ سن لینا، کلیجوں میں طاقت ہو تو جملوں کو برداشت کر لینا۔ ایک مرتبہ آواز غائبی آئے، حسین بس اب صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین نے اپنی کھچی ہوئی تلوار کو اندر کیا،
भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तलवार चला रहा था, कोई नेज़ा चला रहा था, कोई पत्थर चला रहा था। फातिमा का लाल जुलजना पर डगमगाने लगा। एक मर्तबा मदीने से रसूल आ गए, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, नाना मुझे माफ करिए मेरा किसी से वादा है। नजब से अली आ गया, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, बाबा मुझे माफ करिए मेरा किसी से वादा है। बकी से आ हसन आ गए, भैया मेरी आगोश में आ जाओ, भैया मुझे माफ करना मेरा किसी से वादा है। एक मर्तबा हुसैन ने मदीने का रुख करके कहा, अम्मा जब आपका इंतकाल हुआ था और बाबा ने कहा था हुसैन आखिरी दीदार कर लो, मैंने कहा था जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। बंदे कफन टूटा था, आपने मुझे आगोश में लिया था, मैंने आपसे वादा लिया था अम्मा, आज तो आगोश में ले लिया, लेकिन आपका लाल जब कल करबला के मैदान में जुलजना से नीचे आएगा तो अपनी आगोश में लेना अम्मा। वो वक्त आ गया, फातिमा ने अपनी बाहें फैला दी, आ मेरे लाल। अब आपके सामने उस इमाम का ताबूत आ रहा है, उसका जला हुआ बिस्तर जो जालिमों ने करबला में जला दिया था, उसकी शबीह बरामद हो रही है ज़ियारत के लिए अजीजों। 40 बरस रोएंगे सजादी कह कर, 40 बरस रोएंगे सजादी कह कर। बाबा को मेरे ज़िबो हो किया प्यासा सितमगर, प्यासा ज़िबो हो किया 40 बरस रोए हैं सजादी कह कर। वाक़याते करबला के बाद मेरा इमाम 40 बरस तो खून के आंसू रोता रहा। कभी कभी हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम बाकर कहते थे, बाबा कब तक खून के आंसू रोते रहिएगा, कभी कभी आंखें बंद कर लिया करिएगा, सो जाया करिएगा। सैयद सज्जाद तड़प कर कहते थे, मेरे लाल मेरी मजबूरी है, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे बाप का कटा हुआ सर मुझे नजर आता है, जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे मेरे चचा का कटा हुआ सर नजर आता है, जब मैं आंखें बंद करता हूँ मेरी माँ बहने बहना सर नजर आती है। एक दिन मिनहाल ने कह दिया, मौला कभी किसी तकरीब में चले जाया करिए, शादियों में चले जाया करिए, दिल बहल जाया करेगा। मेरे इमाम ने तड़प कर कहा, मिनहाल अरे मेरी मजबूरी है, मैं शादियों में इसलिए नहीं जाता, जब मैं दूल्हे को देखता हूँ मुझे मेरा कासिम याद आता है, मुझे मेरा अकबर याद आता है। जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ों, आपके सामने अली की बेटियों की सवारियां आ रही हैं। मैं कहूँगा शहजादी आइए, ये मजमा तमाशाइयों का मजमा नहीं है, ये आपको भाभी की बहन नहीं कहेगा, ये आपको पत्थर नहीं मारेगा, ये आपकी ज़ियारत करने के लिए आए हैं, आपको आपके बच्चों का पुरसा पेश करने के लिए। लब पर ही था ज़ैनबो कुलसूम के बयां, लब पर ही था ज़ैनबो कुलसूम के बयां, लेकर चले हैं हम तो
مدینے اداسیاں لے کر چلے ہیں ہم تو مدینے اداسیاں. عزیزو، ابھی تک میں نے آپ سے التجا نہیں کی ہے کہ روئیے، لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں کہ شہزادی پہ رونا واجب اس لیے ہے کہ شہزادی زینب نے اپنے بچوں پہ کیا نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کہ اپنے بھیا کا ماتم کروں. پرسہ پیش کریے شہزادی کو، روئیے عزیزو. اونو محمد کو جب اجازت ملی ہے نا جناب زینب کے حوالے سے دو جملہ تاکہ پرسہ مکمل ہو جائے، دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، خیمے سے باہر نکالا. امام حسین نے اور غازی عباس نے دونوں بھانجے کو گھوڑوں پر بٹھایا، میدان کربلا میں آئے، میمنے کو میسرے میں تبدیل کیا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اونو محمد نے فرات پہ قبضہ کر لیا. فرات پہ قبضہ کرتے ہی محمد رونے لگا. بڑے بھائی نے بڑھ کر پوچھا محمد، اون نے بڑھ کر پوچھا محمد کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا پانی دیکھ کر سکینہ کی اصغر کی یاد آ گئی، کاش ایک چھوٹا سا مشکیزہ لاتے تو تھوڑا سا پانی لے کر جاتے، اس لیے کہ میری سکینہ بہت پیاسی ہے، بھیا اصغر بہت پیاسے ہیں. اب فوج اشقیہ میں یہ شور اٹھا کہ زینب کے بیٹوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. یہ آواز خیام حسینی تک پہنچی. بیبیاں دوڑتی ہوئی شہزادی کے قریب آئیں. بی بی مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. فرات کا نام سنا؟ کہا مجھے مبارکبادی نہ دو، فضا جلدی سے ایک مسلح لا کر دو. شہزادی نے مسلح دیا. جناب زینب نے مسلح بچھا کر نماز ادا کی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہ، میرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا ہوگا تو اماں کہے گی زینب تیرے بچے سیراب ہو گئے، میرا حسین پیاسا رہا، بار الہ میرے دودھ کی لاج بچا لے. یا زہرا اس پرسے کو قبول کیجئے. اسی اسلام میں ایک آواز ہے مامو میرا آخری سلام. حسین دوڑے، عباس دوڑے، بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے کر آئے، خیمے کے باہر رکھا. بڑے آہستہ سے پڑھوں گا، سمجھ گئے تو بہت بڑا مصائب ہو جائے گا. آواز دی زینب تیرے بچوں کا لاشا لایا ہوں. شہزادی آئیں، لاشوں کے درمیان میں جا کر کھڑی ہو گئی. جھک کر بڑے آہستہ سے پوچھا اونو محمد؟ جی اماں میں نے سنا ہے آپ نے فرات پہ قبضہ کیا تھا. جی اماں. بچوں آپ نے پانی تو نہیں پیا؟ جیسے شہزادی نے سوال کیا نا، ایک مرتبہ آن نے اشارہ کیا مامو حسین میرے قریب آئیے. محمد نے کہا مامو عباس میرے قریب آئیے. حسین جھکے، عباس جھکے. آن نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا، حسین کے امامے پہ رکھا. عباس محمد نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا، عباس کے امامے پہ رکھا. دونوں بچوں نے اپنے ماموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اماں ماموں کے سر کی قسم ہم نے قبضہ ضرور کیا تھا، پانی نہیں پیا. زینب خوش ہو گئی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا مارے گا تیرا احسان، میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج بچا لی. اب آپ کے سامنے مخدرات عصمت کی سواریاں آ رہی ہے، زیارت کیجیے اذان محترم. پرسہ قبول ہو میرا اے بیوہ حسن، پرسہ قبول ہو میرا اے بیوہ حسن. ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے
تمہارا وہ گلبدر فضا پکاری اہل مدینہ ہم آئے ہیں، فضا پکاری اہل مدینہ ہم آئے ہیں، سینوں پہ اپنے داغ بہتر کلائے ہیں، سینوں پہ اپنے داغ بہتر کلائے ہیں۔ عزیزوں، ایسی ایسی بیویوں کی ہماریاں ہیں جنہوں نے ایسے ایسے بچے کربلا میں کھوئے ہیں، جن کی خوبصورتی دور دور تک مشہور ہے۔ ان بیویوں کے حوالے سے دو جملے سن لیجیے عزیزوں۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا سے شام کی زیارت نصیب کرائے۔ جب آپ جائیں گے تو راستوں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے روضے ملیں گے، تو آپ پریشان ہوں گے کہ ان بچوں کے روضے ان راستوں میں کیسے بنے، سنیں گے کیسے بنے۔ جب 11 محرم کو قافلے چلے ہیں عزیزوں، بیویاں اونٹوں پہ سوار تھی، بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں تھی، ہاتھ یوں پس گردن بندھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آغوشوں میں تھے، بچے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماؤں کے دامن کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی ظالم نیزہ مار کر کسی اونٹ کو دوڑاتا تھا تو بچوں کی گرفت کمزور ہو جاتی تھی، بچے گر جاتے تھے، پیچھے سے آنے والے اونٹ انہیں روند کر چلے جاتے تھے، بچے شہید ہو جاتے تھے۔ بچوں کو مرتا ہوا دیکھ کر ماں کا کلیجہ منہ کو آتا، ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہتی، عباس میرا بچہ گر گیا۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری آتی تھی، اس بچے کو اپنے آغوش میں لے کر بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی، یہ رسول کے گھرانے کے بچے ہیں، انہیں دفن کر دو، اسی طرح سے روزے راستے میں آپ کو ملیں گے۔ شہزادی رباب کی بھی سواری ہے، دو جملے شہزادی کے، کیونکہ یہی وقت ہے، یہی تاریخیں ہیں جو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا ہے۔ واقعات کربلا کے بعد شہزادی رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دن رات دھوپ میں بیٹھی رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی سید سجاد کہتے تھے، اماں اٹھیے، کب تک دھوپ میں بیٹھی رہیے گا؟ تو سید سجاد تڑپ کر کہتے تھے، میرے لال بیٹا بن کر کہنا، کبھی امام بن کر نہ کہنا رباب سائے میں نہیں جائیں گی۔ تاریخ نے کروٹ لیا، جناب مختار نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا شروع کیا، ایک ایک سروں کو کاٹ کر بھیجنا شروع کیا۔ جب ہرملہ کا سر آیا، مظلوم کربلا نے سر کو لیا، اماں رباب کے قریب گئے، رباب اپنے رخسار خاک پہ رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، بازوؤں کو پکڑ کر کہا، شہزادی سے کہا، اماں دیکھیے کون آیا ہے۔ اب جو شہزادی رباب نے ہرملہ کے سر کو دیکھا، ایک ہی جملہ کہا تھا، روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہرملہ کے سر کو دیکھا، شہزادی نے تڑپ کر کہا، ہرملہ میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ روح پرواز کر گئی، سر لڑک گیا، دنیا سے گزر گئی شہزادی۔ ایک طرف سے شہزادی زینب نے اٹھایا، ایک طرف سے سید سجاد نے اٹھایا۔ اب جو اٹھایا تو جناب رباب کی آغوش سے ایک گٹھری گری، جو رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئی تھی، جنازے کو لے جا کر رکھ دیا گیا، گٹھری رکھی گئی، غسل و کفن ہوا، گٹھری رکھی رہی، جنازے کو اٹھا کر لے جا کر قبرستان میں دفن کیا، گٹھری رکھی رہی۔ اب اہل حرم کے لوگ پریشان ہوئے، آخر اس گٹھری میں کیا ہے جو رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئی ہے؟ اولاد والوں اندازہ لگائیے کیا رہا ہوگا، زر و زیورات رہے ہوں گے جو رباب اپنے سینے سے لگا کر رکھی تھی۔ نہیں، جناب زینب آگے بڑھی، اب جو آہستہ آہستہ گٹھری کو کھولا، اب جو گٹھری کھلی تو کیا دیکھا؟ اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کا جلا ہوا کرتا، سکینہ کے پھندے، اپنے بچوں کی یاد اپنے سینے میں لے کر مر گئی رباب۔
بس آخری زیارت ہے عزیزوں، اور اس زیارت پر میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے کلیجے ہل جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر رباب کے اس لال کے جھولے کی زیارت ضرور کیجیے گا عزیزوں۔ کے خیال آئے تنہا علی اصغر کا، رہ کے خیال آئے تنہا علی اصغر کا، ماں دیکھ کے روتی ہے جھولا روتی ہے جھولا علی اصغر کا۔ بس آخری دو جملے عزیزوں، 2 سے 3 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو بھی آج حاجات آپ لے کر اس جلوس میں آئے، اللہ سب کی حاجات کو پوری فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس جلوس کو قائم و دائم کیا ہے، جس طرح سے بھی اس میں شرکت کی، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ عزیزو، جناب علی اصغر کا جھولا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا۔ اب ایک شرط ہے میری ماں، بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ کا کوئی 6 مہینے کا بچہ ہونا، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر علی اصغر کے مصائب کے جملے کو سننا۔ اب آپ جانے، آپ کی آنکھیں جانے، رومال فاطمہ جانے، پڑھنا میرا فرض ہے، کس طرح سے آپ گریہ کریں گے آپ جانے۔ عزیزو، جب شام غریبہ نمودار ہوئی، پسر سعد نے، خدا اس پہ لعنت کرے، مومنین اس پہ لعنت کرے، انبیاء اس پہ لعنت کرے، سروں کو شمار کرنا شروع کیا۔ سارے سر نظر آ گئے، ایک سر نظر نہیں آیا۔ پسر سعد نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، شہید 72 ہوئے تھے، یہ سر 71 کیوں ہے؟ ایک ظالم نے کہا، اس سر کو لے کر کیا کرو گے؟ وہ حسین کے ننھے سے بچے کا سر ہے، جسے حسین نے ایک ننھی سی قبر کھود کے دفن کر دیا۔ ظالم کہتا ہے کہ نہیں، مجھے وہ سر چاہیے۔ اب رات کے سناٹے میں، شام غریبہ کے سناٹے میں، ایک ظالم طویل نیزہ لے کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا، نشیب کی طرف بڑھا۔ جہاں زمین کو نم دیکھتا تھا، نیزہ مارتا جا رہا ہے، جہاں زمین کو نم دیکھتا ہے، نیزہ مارتا جا رہا ہے۔ اس منظر کو شہزادی فضہ نے دیکھ لیا، کہا، شہزادی رباب، تیرے بچے کی خیر نہیں ہے۔ بی بی رباب جلی ہوئی قناتوں کا سہارا لے کر اٹھی۔ اب جو منظر شہزادی نے دکھا، خدا کسی ماں کو نہ دکھائے، کیا دیکھا؟ جیسے ظالم نے نیزہ مارا، نیزے سے الجھ کر ایک ننھا سا لاشا باہر آیا، ظالم گھوڑے سے زمین پر آیا، اصغر کے سر و تن میں جدائی کی، رباب کا کلیجہ منہ کو آ گیا، نشیب کی طرف رک کر کہا، حسین، ارے جسے آپ نے دفن کر دیا تھا، ظالموں نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ ارے کربلا کے سارے شہید ایک مرتبہ ذبح ہوئے، میرا بچہ 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔